میں نے پنجرے میں قید اس کبوتر کو دیکھا. مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا. بالکل سفید معصوم سا جانور قید میں آ کر مضطرب ہو رہا تھا. اب بس یہ کہنے لگی تھی کہ مجھے یہ خریدنا ہے. ابا حیران ہوئے. کہنے لگے ایک تو میں تمہارے اس شوق سے تنگ ہوں. لڑکیوں کو چوڑیاں کپڑے مہندی کا شوق ہوتا ہے اور تمہیں پرندے پالنے کا شوق ہے. میں ضد کرتے ہوئے کہنے لگی ابا لا دینا, ایک سے کیا ہوگا, یہ دیکھیں کیسے قید میں پڑا بیچارہ تڑپ رہا ہے. دیکھنا میں اس کا کتنا خیال رکھوں گی, یہ خوش ہو جائے گا. میں بڑے پیار سے اس سفید کبوتر کو دیکھ رہی تھی, لیکن اچانک ہی سامنے کھڑا آدمی سرگوشی میں ابا سے کہنے لگا بھائی صاحب لے لیں اس کبوتر کو, آپ کی قسمت بدل جائے گی. ابا حیران رہ گئے. میں بھی اس کی بات پر ہنسنے لگی, لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا. کہنے لگا کہ یہ بہت قسمت والا کبوتر ہے, جس کے گھر جائے گا اس کے گھر کو خوشیوں کی برسات ہو جائے گی. میں اور ابا سمجھ گئے کہ یہ صرف بیچنے کے لیے ایسا ڈھونگ کر رہا ہے. پھر ابا نے میری فرمائش پر وہ کبوتر خرید لیا. اب میں اسے گھر لے آئی. میرے پرندوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا. ویسے تو میں نے طوطے تیتر رنگ برنگی چڑیاں بھی پال رکھی تھیں, لیکن کبوتر میرے پاس پہلی بار آیا تھا. لیکن وہ بہت اداس لگ رہا تھا. مجھے ایسے لگا جیسے اتنے دن سے قید میں تھا, اسی لیے یہ بالکل چپ چاپ بیٹھا ہے. اس نے باجرہ بھی نہ کھایا, جبکہ سارے پرندے شور مچا رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, لیکن وہ چپ چاپ کونے میں خاموش بیٹھا تھا. پھر میں نے اسے پنجرے سے نکال لیا, اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا. چھوٹی بہن کہنے لگی باجی ایسے تو یہ اڑ جائے گا. میں پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اڑے گا, شاید اسے قید کی عادت ہو گئی ہے. اب میں اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی. میں چاہتی تھی کہ یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ آزاد ہے, ورنہ قید کا خوف تو اچھے خاصے انسان کو بھی گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کر دیتا ہے. میں نے تو اپنا پورا پنجرا پرندوں سے بھرا ہوا تھا, جنہیں میں نے بڑے شوق سے پالا تھا. پھر چھوٹی بہن کہنے لگی باجی تم نے اتنے سارے پرندے پال رکھے ہیں, جب شادی ہو جائے گی تو کیا کرو گی؟ میں مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی تم ہو نا ان کا خیال رکھنے کے لیے. تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. کہنے لگی ہرگز نہیں, میں تو کبھی بھی ان پرندوں کو نہیں پالوں گی, آپ انہیں اپنے ساتھ جہیز میں لے جانا. اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی. ویسے تو سارے پرندے ہی مجھ سے اٹیچ تھے, لیکن یہ کبوتر ہر وقت اداس رہتا, اس لیے میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی. میرا نام شمع ہے. میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا. ہم 2 ہی بہنیں تھیں. مجھ سے چھوٹی اجالا تھی. انٹر کرنے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا. اب میں گھر پر ہی بچوں کو ٹیوشن اور امی کے ساتھ سلائی وغیرہ کر لیتی تھی. اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی اور امی ابو میری شادی کی تیاریاں کر رہے تھے. میرا رشتہ بالکل ہی انجان لوگوں میں طے ہوا تھا. وہ ابو کے جاننے والے تھے. اچھے خاصے امیر کبیر گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا. میں خود حیران تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی بنگلے کوٹھے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے. ایسے میں امی اکثر فکر مند رہتی تھی, کہتی تھی کہ کہیں وہ لوگ غلط نہ ہوں, لیکن ابو کہتے تھے کہ نہیں, ہماری بچی کا نصیب اچھا ہے, جبھی تو اتنے امیر گھرانے سے اس کے لیے رشتہ آیا ہے. لیکن بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تمہارے ماں باپ نے جلد بازی میں غلط لوگوں سے رشتہ جوڑ دیا ہے. لیکن ابو کا کہنا تھا کہ وہ لوگ میرے دیکھے بھالے ہیں, کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا, اور میں ان کی رضا میں راضی تھی. امی دھڑا دھڑ سامان لا رہی تھیں, جبکہ مجھے یوں انہیں پیسے خرچ کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا. میں جانتی تھی کہ ماں باپ کئی جتن سے اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کرتے ہیں. پھر میں نے شادی سے پہلے اپنے سارے پرندوں کو آزاد کر دیا. میں چاہتی تھی کہ وہ بھی آزادی کا مزہ لیں, لیکن سارے پرندے اڑ گئے, جبکہ وہ کبوتر وہیں پر بیٹھا رہا. ہر وقت وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا. اب امی پریشانی سے کہنے لگی ارے اس کا پیچھا تو چھوڑ دے, اسے بھی یہاں سے بھگا. میں کہنے لگی نہیں امی, مجھے اس سے سب سے زیادہ پیار ہے, میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. امی حیران تھی. پھر میں نے ابو کو بھی اپنی فرمائش بتا دی کہ میں اپنے کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. پھر ایک رات جب میں سو رہی تھی, شادی میں صرف 2 دن بچے تھے, تو اچانک میرے سرہانے کوئی آ کر بیٹھا. میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اس کبوتر کو دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں, اور وہ میرے سرہانے بیٹھا عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا خوفزدہ کر گیا مجھے.
میں نے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اب میں اس کی محبت دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس گھر سے رخصت ہونے والی ہوں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم کیوں اتنا اداس ہو رہے ہو؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پھر میں دلہن بن کر گھر سے رخصت ہو گئی۔ آج میری شادی کی رات تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اپنے شوہر کو تو میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ آنے والی رات کی وجہ سے میں ڈر رہی تھی، کانپتے وجود کے ساتھ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی مجھے اپنی ساس کی آواز آئی جو چیختی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ ارے تم اس کبوتر کو ساتھ لے آئیں، لیکن اس نے تو چیخ چیخ کر ہمارے سر میں درد کر رکھا ہے۔ تو میں شرمندہ سی ہو گئی۔ تو نند کہنے لگی، لگتا ہے اسے بھابھی کی عادت ہے، چلو اسے بھی کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تبھی انہوں نے کبوتر کو میرے پاس بٹھا دیا تو میں پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اتنے میں میرا شوہر بھی کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں اس کبوتر سے بہت پیار ہے۔ تو میں نے سر جھکا لیا۔ ان کے لہجے میں مجھے طنز محسوس ہوا تھا، جبکہ کبوتر میرے پاس ہی بیٹھا تھا، لیکن اچانک اس کی آنکھیں لال ہونے لگی۔ تبھی وہ اچانک سے ہی مجھ سے دور جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں میرا شوہر سائڈ ٹیبل پر پڑا دودھ کا گلاس اٹھا لایا، مجھے پینے کے لیے کہا۔ مجھے دودھ بالکل بھی نہیں پسند تھا، شروع سے ہی مجھے دودھ سے چڑ تھی۔ ایسے میں میرا شوہر زبردستی مجھے دودھ پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دودھ کا گلاس منہ سے لگایا، اچانک ہی وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنے پنجے مار کر وہ دودھ کا گلاس نیچے گرا دیا۔ نہ صرف میرے شوہر کے کپڑے خراب ہو گئے بلکہ فرش پر بھی دودھ بکھر گیا۔ وہ شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، چیختے ہوئے کہنے لگا، میں اس کبوتر کو آگ لگا دوں گا، ابھی اسے مار دیتا ہوں، یہ کیا تماشا ہے۔ اس کے چیخنے پر سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، لو، پہلی لڑکی ہے جو اپنے شوہر سے زیادہ کبوتر کی فکر میں مری جا رہی ہے۔ میرا شوہر غصے سے کہنے لگا، مجھے کوئی اس کے ساتھ سہاگ رات نہیں منانی، لگتا ہے یہ اس کے عشق میں دیوانی ہے، اب یہ اس کبوتر کے ساتھ ہی سہاگ رات منائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب کی آنکھوں میں میرے لیے تحقیر تھی۔ تبھی ساس آئی، میرے گلے سے وہ سونے کا ہار نوچ لیا جو میری ماں نے دیا تھا۔ کہنے لگی، اس زیور کو تو میرے حوالے کر، تجھے کہاں سنبھالنا آتا ہوگا زیور۔ اس نے ابھی وہ ہاتھ میں تھاما ہی تھا کہ اچانک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ پر اتنی زور سے چونچ بھری کہ وہ بری طرح سے چیخ اٹھی۔ دہشت زدہ نظروں سے سامنے لال آنکھوں والے اس کبوتر کو دیکھنے لگی۔ میں خود بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، نہ جانے میری ساس اس بات پر کیا سلوک کریں گی، لیکن میری ساس اس قدر ڈری کہ وہ ہار وہیں پھینک کر خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب میں آنسو بہا رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھا کبوتر معصوم بن کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس نے دودھ کا گلاس کیوں گرایا تھا، میں خود اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ لیکن اچانک ہی میں نے دودھ میں پڑے ہوئے اس کیپسول کو دیکھا جو فرش پر گرا پڑا تھا۔ میں نے بے اختیار ہی وہ کیپسول اٹھا کر دیکھا۔ نہ جانے کس چیز کا کیپسول تھا، لیکن پورا دودھ سے لتھڑا ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے دودھ میں ملایا گیا ہو۔ اس بات پر میں حیران رہ گئی۔ پھر اٹھ کر کپڑے بدلے اکیلے ہی رات گزار کر سو گئی۔ لیکن اچانک ہی آدھی رات کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو، شاید یہ میرا شوہر تھا، لیکن مجھ پر تو نیند سوار تھی۔ تبھی کوئی مجھے چھو رہا تھا، لیکن میں نے آنکھیں کھول کر نہ دیکھا کیونکہ میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ پھر اس رات میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا، لیکن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو وہ غائب تھا۔ دوسری صبح بھی میرا شوہر مجھ سے ناراض لگ رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ رات کو تو یہ کمرے میں آ گئے تھے، پھر ناراضگی کیسی؟ انہوں نے اپنا حق تو وصول کر لیا تھا۔ انہوں نے پورا دن مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر دوسرے دن ولیمہ منعقد کیا گیا، لیکن گھر پر ہی مجھے سادگی سے تیار کر کے سب لوگوں کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اس بات پر بھی مجھے حیرت تھی کہ مجھے اس بنگلے میں بہت کم لوگ، یعنی کہ مہمان بہت کم تھے، زیادہ نہیں لگ رہے تھے۔ شادی والا گھر ہے۔ تبھی میں نے دور کھڑی ایک لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، لیکن اسے یوں دیکھتے ہوئے پا کر میں ڈر گئی۔ نہ جانے اس کی ان نگاہوں کا کیا مطلب ہے۔ دوسری رات میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی کہ آج پھر میرا شوہر اندر آئے گا، لیکن نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہو۔ دن کے وقت میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ اس کبوتر کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔
رات کو اس نے بہت تماشا کیا ہے، اس کی وجہ سے میں ذلیل ہو گئی۔ لیکن اجالا کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں تو اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی، اس کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی ہیں، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی، لیکن جیسے ہی میرے کہنے پر ابو اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو اچانک اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ یوں سارے مہمان کہنے لگے کہ کیوں معصوم پرندے کو تنگ کر رہے ہو، ارے یہ اس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے تو اسے یہیں پر چھوڑ دو۔ یوں میرے کہنے پر اسے یہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ ویسے بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ آج پھر میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی طرح سے بھی میں نے اس کبوتر کو خاموش کروا دیا تھا۔ بڑے پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ آج شور نہیں کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کہیں شوہر ناراضگی نہ دکھائے، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ لیکن آنے والا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھی، وہی لڑکی جو کل مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی تیز لہجے میں کہنے لگی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس گھر سے چلی جاؤ، ورنہ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا؟ ابھی اس سے پہلے کہ میں اس سے وضاحت پوچھتی، اچانک ہی دروازہ کھول کر میرا شوہر اندر آیا۔ کلثوم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا شوہر غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کمرے سے چلی گئی۔ پھر میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا، کہنے لگا، اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ اس کبوتر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کل تو میں اس سے بہت ڈر گیا تھا، لیکن آج تو یہ بڑا خاموش بیٹھا ہے، چلو ہم بھی اب سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے کمرے کی روشنی کو بجھا دیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے کمرے کے خوفناک اندھیرے میں کسی کا سایہ چھت سے لگا ہوا محسوس ہوا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میرا شوہر ڈر کر ایک دم سے مجھ سے الگ ہوا۔ کیا ہوا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ اس نے غصے سے مجھ سے پوچھا۔ وہ مجھے ابھی ایک خوفناک سایہ نظر آیا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہوا کے زور پر اڑ رہا ہو۔ تو میرا شوہر سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، خواہ مخواہ ڈرامے کر رہی